آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسے؟ مٹی سے، آدم کو۔ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہمیں دنیا میں جب لایا جا رہا ہے تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جو آدم کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بندر سے انسان بنائے، انہوں نے انسان کو پروٹوکول بولو نہیں دیا، انہوں نے تو انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے وہ تو پھر انسان کی قابل عزت تھوڑی ہوا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام کے ساتھ آیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا، ساری مخلوق نے اس کو، آدم کو سجدہ کیا۔ شیطان اڑ گیا، اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے کہا فاہبط منہا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میرے حکم کے سامنے تو تکبر کر، انک من الصاغرین، آج سے تو میری نظر سے گر گیا ہے۔ بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا، کر لے جو کرنا ہے۔ قال فبما اغویتنی، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، نہیں چلنے دوں گا۔ یہ جیلسی، حسد، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے حسد میں آ گیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ، یعنی چیلنج کر رہے اللہ کو، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ 100% کا تو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن اکثریت کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ کیسے چیلنج کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہ ریزلٹ بتا رہا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو کہہ کر گئے کہ یار فلاں دہشت گرد ہے، اس سے لڑنا ہے۔ ایک طریقہ دھمکی کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کل صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، یعنی خبر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہے بھائی، ہو گیا، بس سمجھو کہ یہ، بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا کل صبح اخبار میں آ جائے گا وہ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بڑی دھمکی کا۔ تو شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، شیطان کہہ رہے اللہ میں خبر پیش کر رہا ہوں، لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا، اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا۔ اکثریت کو شیطان جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے۔ جب شیطان نے یہ کام کیا، اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر، یعنی بجائے توبہ کرنے کے اور چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم، ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا تو ان کو گمراہ کر، لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تجھے فالو کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو میں بھر دوں گا۔ میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ بات تیری لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے، ادھر تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے بھائی؟ شیطان سے، چل جا تجھے مہلت دی، پنجہ آزما تو جا کے۔ ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انتا وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو؟ جنت میں، جنت میں عیش و عشرت کرو، اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی، جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی
مت جانا فتکونا من الظالمین، دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فوس شیطان آ گیا. اس نے کیسا ہوشیار ہے، چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا کہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں، ابھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں، ذرا ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں، تھوڑا آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کریں گے. ویژنری لوگ جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں کرتے، چاہے اچھا ویژن ہو چاہے برا ویژن، اس سے پتہ چلتا ہے. اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا. قرآن کہہ رہے اکثریت کہاں جائے گی؟ جہنم میں. شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا، لیکن بے وقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا، یہ بے وقوفی ہے اس کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی جائیں گے، ان کو بھی لے کے مریں گے. تو اسی وقت سے شیطان نے کام اپنا شروع کر دیا. یہ جنت میں کیوں چلے گئے؟ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان، دونوں کو جا کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیا شیطان نے، دل میں وسوسے. لیبدیہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، ان کے دل میں جا کے خیالات ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں ہر چیز کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، یہی والے پہ پابندی لگائی ہے، اس کا مطلب اس میں کچھ ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر میں نا ایک الماری رکھیں اور ہر جو دراز ہوتی ہے نا اس میں کسی میں لاک نہ لگائیں، ایک میں لاک لگا دیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں مری ہوئی چھپکلیاں ڈال دیں آپ. بے شک بچوں کو بولیں کہ اس کو نہیں کھولنا، بچے کسی کو نہیں کھولیں گے سوائے اسی کو کھولنے کی، ان کو ہوگا. وہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ نافرمانی کرواتا ہے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور اماں حوا ان کی زوجہ، دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، دیکھو اس درخت میں کچھ تو ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن وقتی، عارضی، موت تو ہے نا، وہ تو یہاں بھی مرو گے تم. تو لگتا ہے کہ اس درخت میں ایک چیز ہے کہ یہ درخت کھاتے ہی ہمیشہ زندگی، موت، یہ ایسی ویکسین لگ جائے گی یہ کورونا سے حفاظت کی ویکسین ہے، اور کورونا نہیں بلکہ یہ موت سے حفاظت کی کیا ہے؟ ویکسین ہے. یہ کھاتے ہی موت پروف ہو جاؤ گے. اور دوسری بات، فرشتے بن جاؤ گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں. یہ چکر ہے. قرآن کہتا ہے ایسے دل میں بار 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 بار. اب پیغمبر جو ہے نا ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، ان سے صریح نافرمانی نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اماں حوا کے کہ اللہ نے یہ والا درخت منع کیا ہے نا، تو یہی درخت وہاں بھی اگا ہوا ہے، وہاں بھی اگا ہوا ہے، تو وہاں سے کھا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو حاضی ہی کہا تھا یہ والا. حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ کا مطلب پوری جنت میں کہیں بھی یہ والا درخت نہیں کھانا. تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی، اماں حوا نے بھی، یہ والا کا ہے وہ والا تھوڑی کا ہے. اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی کھا لو بھائی. جا کے قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ، کھانا تو دور کی بات، ابھی زبان پہ پھل کو رکھا اور چکھا ہی تھا، فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب کیا آیا، وطفقا بدت لہما سوآتہما، اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا، دونوں برہنہ ہو گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے. دیکھو دونوں میاں بیوی تھے اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ نارملی عام حالات میں میاں بیوی لباس کے اندر رہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے سطر کو ظاہر مت کریں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہماری لبرل خواتین جو کسی کی بیوی بھی نہیں ہیں، غیر محرم مرد کے سامنے نارمل حالات میں نیم برہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں، قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیا ہیں. یعنی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نارمل حالات میں جب میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس وقت تو نارمل پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے، حالانکہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن یہ حیا کا تقاضا ہے. اور وہ عورت جو کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جو اس کا شوہر بھی نہیں ہے اور نارملی اس ڈریس میں گھومتی ہے،
اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہن